پچھلے لیکچر میں ہم نے ایڈوبی پریمیئر کے ٹولز کو ایکسپلور کیا، ہم نے کچھ ٹولز کی آپشن دیکھی، ہم نے ان کے فردر آپشن دیکھی، ہم نے ٹائم لائن پہ ان کو پریکٹیکلی کر کے دیکھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں نے پریکٹس نہیں کی تو آپ ابھی کوئی فوٹیج لیں، بے شک انٹرنیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں یا اپنا خود کچھ ریکارڈ کریں، ٹائم لائن میں اس کو لے کر آئیں، امپورٹ کریں، اور اس کے بعد ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ایڈٹ کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو شاید شروع میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو ٹولز میں، کہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ سارے ایک ہی جیسے لگ رہے ہیں یا پھر ان کے فنکشن تو کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کو پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے آپ کے کام کو بہت زیادہ اسموتھ کر دیا ہے اور آپ کی ایڈٹ کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہم نے چند ٹولز ایکسپلور کیے تھے، آگے فردر ہم مزید ٹولز کو بھی دیکھتے ہیں۔ جو ٹول ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں اس کا نام ہے سلپ ٹول، اس کی شارٹ کی ہے وائی، اور جیسے کہ آپ نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں بیسیکلی سلپ، تو یہ بیسیکلی کرتا کیا ہے، آپ کے پاس ٹائم لائن پہ جو بھی آپ کے کٹ پڑے ہوئے ہیں تو اس میں جا کے آپ کے ان اور آؤٹ پوائنٹ کو کہہ لیں تھوڑا سا سلپ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس کٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو فزیکلی یہاں پر آپ کے پاس اس کٹ کی ڈیوریشن یہاں پر ٹائم لائن پہ اتنی ہی رہے گی، لیکن اندر سے جو ڈیٹا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سلپ ہوتا جائے گا۔ تو میں آپ کو یہاں پہ بیسکلی کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ٹائم لائن پہ اس وقت کٹ پڑا ہوا ہے، تو اگر آپ اس ٹول کو اپنے کلپ کے اوپر لے کے جائیں اور یہاں سے آپ ماؤس کو لیفٹ کلک کر کے اس کو ڈریگ کرنا شروع کریں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جو پروگرام مانیٹر ہے اس میں آپ دیکھیں اگر تو ان اور آؤٹ پوائنٹ چینج ہوتا جا رہا ہے اور آپ کی فوٹیج بھی چینج ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو آپ لیفٹ پہ نیچے بڑی اسکرین کو دیکھ رہے ہیں پروگرام ونڈو میں، تو یہ اس کا ان پوائنٹ بن چکا ہے، اور جو رائٹ سائڈ پر ہے وہ اس کا آؤٹ پوائنٹ بن چکا ہے۔ پروگرام ونڈو میں ہی سب سے اوپر جو چھوٹی چھوٹی آپ کے پاس ویڈیو تھمبنیل پریویو آ رہے ہیں، بیسیکلی وہ اس کٹ سے پریویس اور نیکسٹ کٹ کا آپ کو پوائنٹ بتا رہے ہیں۔ ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ہم نے اب اس کو چینج کیا کچھ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کٹ میں یہاں پر ابھی ہمارے ایک کریکٹر ان ہو رہے ہیں۔ میں سلپ ٹول کو دوبارہ یوز کرتے ہوئے اس کو ایڈٹ کو چینج کر رہا ہوں، اور اب میں نے اس کو اتنا چینج کیا ہے کہ ہمارے جو کریکٹر ہیں وہ اپیئر نہیں ہو رہے رائٹ سے، وہ آلریڈی فریم کے مڈ میں ہیں۔ تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں، یہ میں پہلے فریم پر آیا ہوں اس وقت، یہاں سے ہم اس کو پلے کرتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شارٹ ٹائم لائن پہ فزیکلی اتنا ہی پڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو ڈیٹا کو کانٹینٹ کو ہم نے ان اور آؤٹ پوائنٹ کو تھوڑا سا سلپ کر دیا ہے، اور ہمارے پاس اندر چینجز ہو چکے ہیں۔ اسی ٹول کے اندر ہمارے پاس اگر ہم اس کو ایک لانگ کلک کریں، ہولڈ کر کے رکھیں اپنے ماؤس کو، تو ہمارے پاس ہے سلائڈ ٹول، اور اس کی شارٹ کی ہے یو۔ سارے ٹولز کی شارٹ کی اندر بریکٹ میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو سلائڈ ٹول کو یوز کرنے کے لیے ہم نے اس کو یہاں سے سلیکٹ کیا اور ہم ٹائم لائن پر آ گئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ ٹول بیسیکلی کرے گا کیا، آپ کے کلپ کو فزیکلی موو کر دے گا یہاں سے، اور اوبیسلی جہاں پہ وہ موو کر رہا ہے وہ نیکسٹ کلپ کے اوپر جا رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کو اوور لیپ کر رہا ہے، تو اس کا ان پوائنٹ بیسیکلی چینج ہوتا جا رہا ہے، اور وہ کلپ فزیکلی چھوٹا بھی ہو رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کلپ ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے یہ اس کا ان پوائنٹ ہے، تو ایگزیکٹلی اگر آپ نوٹ کریں تو اس وقت ہمارے پاس یہ سچویشن ہے۔ یہاں سے میں اپنے سلائڈ ٹول کو یوز کروں اگر، اور اس کے اوپر میں نے اس کو اوور لیپ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلا کٹ ایز اٹ از ویسے ہی ہے، اور جو نیکسٹ کٹ ہے اس کے اوپر یہ ویڈیو اوور لیپ ہوتی جا رہی ہے، اور اوبویسلی اس کا ان پوائنٹ جو ہے بدل چکا ہے۔ تو نیکسٹ کلپ کا ان پوائنٹ اگر اب ہم دوبارہ دیکھیں تو اس وقت وہ یہ ہو چکا ہے، اور جو پچھلا کلپ تھا جس کے اوپر رکھ کے ہم نے ماؤس کو ڈریگ کرنا شروع کیا تھا بیسیکلی وہ ایز اٹ از رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا سلائڈ ٹول یوز کرنے کا طریقہ، سلپ ٹول، سلائڈ ٹول، اور اس سے پہلے رولنگ
ایڈٹ، ریپل ایڈٹ، ریٹ اسٹریچ، یہ سارے ٹولز ایسے ہیں جو آپ اپنے ایڈٹ میں جہاں پر آپ کو ضرورت ہو آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے شارٹ کٹس بھی ہیں آپ کے ایڈٹ کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے. نیکسٹ ٹول میرے پاس یہاں پر ہے پین ٹول. شارٹ کی اس کی پی ہے اور اس پین ٹول کے بہت سارے یوزیج ہیں. ایک تو آپ اس سے فیڈ ان فیڈ آؤٹ یا آپ کہہ لیں کہ آپ کلپ کی اوپیسٹی پہ بھی کام کر سکتے ہیں اگر میں صرف ویڈیو کی بات کروں. اور اس کے علاوہ آڈیو کی بھی ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ اگر میں ایک آڈیو کی فائل یہاں پہ لے کر آتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آڈیو کی بھی ہمارے پاس لیئر ہے، ویڈیو کی بھی ہے. پین ٹول اگر میں یہاں سے لیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس ایک کی فریم ایڈ کرتا ہوں میں اس کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ فیڈ ان ہوا ہے. تو ایک پین ٹول کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے سیم آپ آڈیو میں بھی کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو آگے لیکچر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم آڈیو کو ٹریٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم لیولز کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں یا مکس اینڈ ماسٹرنگ کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو صرف پین ٹول کا تھوڑا سا یوزیج کا ایک اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. باقی آپ کو پتہ ہے جس طرح پریمیئر ہمارا سافٹ ویئر وہ نئے نئے ورژنز آتے گئے تو ہمارے پاس چیزیں ایڈ ہوتی گئی. اب پین ٹول کے تھرو آپ بیسکلی شیپ بھی بنا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پین ٹول کو میں نے اسکرین پہ کلک کیا اور جہاں جہاں میں اس کو ڈریگ کر رہا ہوں تو وہاں پر اس نے یہ شیپ بنا لی. اور فردر آپ اس شیپ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں ایفیکٹ کنٹرول ونڈو کے تھرو. ایفیکٹ کنٹرول ونڈو کیا ہے یہ بھی ہمارا ایک پورا ایک ٹاپک ہے جو کہ آگے کور ہوگا، اس لیے میں آپ کو ابھی اتنا ہی بتاتا ہوں کہ پین ٹول سے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، شیپس کر سکتے ہیں، آپ اس سے اوپیسٹی چینج کر سکتے ہیں، آپ اس سے آڈیو کے لیولز چینج کر سکتے ہیں. جیسے پین ٹول سے آپ اپنی مرضی کی شیپس بنا سکتے ہیں. اگر میں اس کو یہاں پر تھوڑا سا ہولڈ رکھوں ماؤس کو تو میرے پاس یہاں پر ریکٹینگل ٹول اور ایلپس ٹول ہے. اس کے ساتھ آپ یہ بھی شیپ بیسکلی بنا رہے ہیں. اگر میں ریکٹینگل کو یہاں سے سلیکٹ کر کے یوں بناؤں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شیپ اس نے یہ بنا دی ریکٹینگل کی. اور اسی طرح سے میرے پاس اس طرح کی میں کرنا چاہوں تو شیپ دوسرے ٹول سے بھی بنا سکتا ہوں. یہ شیپس آپ کے پاس کچھ گرافیکل ایلیمنٹ میں کام آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے ایک پوری لیئر ہی بنا دی ہے تو کافی زیادہ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کے کلرز وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے یہاں کوئی ٹیکسٹ لکھنا ہو یا آپ نے ویسے ہی کوئی ایلیمنٹ ڈالنا ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آگے فردر ہم ان کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد میرے پاس ٹول ہے ہینڈ ٹول اور اس کی شارٹ کی ہے ایچ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ٹائم لائن کو یہ اس وقت آپ موو کر سکتے ہیں. جہاں پر آپ کام کر رہے ہو آپ وہاں پر زوم ان کر آپ نے کافی زیادہ ٹائم لائن کو اگر زوم ان کیا ہوا ہو آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح کر کے پریویو کر سکتے ہیں، اپنا نیکسٹ کلپ پہ کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ایگزیکٹلی اس کو پلے کرنا ہو یا جانا ہو تو وہ آپ اپنے سی ٹی آئی کے تھرو ہی جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اس وقت وہ شو کر رہا ہے. یہ میں نیکسٹ آ گیا ہوں تو آپ کو نیکسٹ شو کر رہا ہے. صرف جو ہینڈ ٹول ہے بیسکلی وہ آپ کو ٹائم لائن کو فزیکلی رائٹ اور لیفٹ موو کرنے میں مدد کرتا ہے. ہینڈ ٹول کو اگر میں مزید ایکسپلور کروں اس کے اندر جا کے میرے پاس زوم ٹول ہے جو کہ ہم پلس اور مائنس سے کرتے تھے شارٹ کی سے، وہ ہمارے پاس ٹول بھی ہے. اور اگر میں اس میں آلٹ پریس کر لوں تو میں اس وقت مائنس کر رہا ہوں زوم آؤٹ. اور اگر میں آلٹ کو چھوڑ دوں تو یہ آپ دیکھیں زوم کا آئیکن پلس میں بن جائے گا. آپ اس کو پھر زوم کر سکتے ہیں پلس کر کے. اور اس کے ساتھ میرے پاس ہے ٹائپ ٹول. ٹائپ ٹول آپ کو ٹیکسٹ لکھنے میں جہاں پر بھی آپ کا سی ٹی آئی ہوگا کرسر ہوگا وہاں پر آپ اگر کوئی ٹیکسٹ اپنی مرضی کا الائن کر کے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹائپ ٹول کی مدد سے لکھ سکتے ہیں. آپ یہاں پہ کلک کریں گے اسکرین کی سائز پہ پروگرام پہ جہاں پر بھی آپ کو کچھ لکھنا ہے اور وہاں پر آپ کوئی ٹائٹل کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں، کوئی آپ کا ٹائٹل ہے، کوئی سب ٹائٹل ہے یا کچھ بھی چیز ہے، کسی کا نام بھی آپ نے کیوں نہ مینشن کرنا ہو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں.
فردر اس ٹول کو ہم مزید ایکسپلور کریں گے کیونکہ اس کی جو باقی چینجز ہیں وہ آپ کی آتی ہیں ایفیکٹ کنٹرول مانیٹر کے اندر، ونڈو کے اندر، اور ایفیکٹ کنٹرول کے اندر جا کے پھر آپ فردر اس کے فونٹ سلیکشن، آپ اس کی سائز ہے، شیڈوز وغیرہ جو بھی اس کی آپ پراپرٹیز فردر ہو سکتی ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. تو جب ہم ایفیکٹ کنٹرول ونڈو کو اسٹڈی کریں گے بیسکلی تو ہم ان چیزوں کو مزید ایکسپلور کرتے جائیں گے. تو یہ تو تھے ہمارے ٹولز. آپ اب تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ٹولز کو یوز کرنے کے بعد آپ کے ایڈٹ میں ایک میجر ڈفرینس آیا ہوگا. اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان ٹولز کو صحیح طرح سے ایکسپلور نہیں کیا یا پھر ان کو آپ نے یوز نہیں کیا. تو اس کو بالکل آپ اپنے ورک فلو کا حصہ بنا لیں. آپ اپنے کمبینیشن کو مکس رکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے آپ ٹولز بھی یوز کر رہے ہو، تھوڑے سے آپ شارٹ کٹس بھی یوز کر رہے ہو، تھوڑا سا آپ اپنے کی بورڈ سے ماؤس سے جس طریقے سے کنونشنلی آپ چل سکتے ہیں آپ لے کے چلیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کا ایڈٹ کا ورک فلو بہت اسموتھ ہو جائے گا، آپ کی فرسٹریشن کم ہو جائے گی، اور جس طریقے سے آپ نے پلان کیا ہوگا کہ آپ کا ایڈٹ جس طرح سے آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ سب آپ کے کنٹرول میں ہوگا. پریکٹس کو ضرور جاری رکھیے، آگے آنے والے لیکچرز میں ہم مزید چیزوں کو ایکسپلور کرتے جائیں گے.